پیاری بہنوں اور بیٹیوں، زینت عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی آپ کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز بندی ہوں۔ بچپن ہی سے قرآن کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی تھی۔ قرآن پڑھتی تھی، میں خوب پڑھتی تھی، لیکن معنی نہیں آتے تھے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، رحمان نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک اس کے معنی سمجھنے کے لیے میں نے کئی عالمہ بہنوں سے مدد لی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ قرآن کا نور میرے دل میں اتر گیا ہے، کیونکہ قرآن کا نور وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، قبر میں بھی ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہوئے اب میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں تک قرآن پاک کے معنی اچھی طرح پہنچا دوں، تاکہ جب وہ پڑھیں تو ان کو معنی ان کی سمجھ میں آنے چاہیے۔ پوری کوشش ہے میری، لیکن اس دورہ قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ان آیات کی۔ انشاءاللہ تعالی معنی آپ کے سمجھ میں ضرور آ جائیں گے، اور تفہیم اور تفسیر کے لیے قرآن پاک کی جو کلاس ہے اس میں آئیں تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرما دے، اور اگر اے اللہ نادانی میں نے کوئی غلطی کر جاؤں تو مجھے معاف فرما دینا پاک پروردگار۔ اور میں صرف تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا واصحبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ الذین، اور یہ لوگ کون ہیں، فاسق لوگ کون ہیں، ینقضون عہد اللہ، وہ کمی کرتے ہیں اللہ کی عہد کے ساتھ، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اللہ کے حکم کو میثاق باندھنے کے بعد، اللہ کے میثاق عہد کو باندھنے کے بعد جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، یہ فاسق ہیں۔ یعنی اللہ کا عہد کیا ہم نے کرنا پڑا، لیکن اس کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری تو آپ فاسق ہو گئی۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ کاٹتے ہیں کیا، ما امر اللہ بھی، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، بھی اس کا، ان یوصلا، کہ ان کو جوڑے۔ کون سا حکم دیا اللہ نے جوڑنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی رحم کے رشتوں کو جوڑنے کا جو حکم دیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، یقطعون ما امر اللہ بھی ان یوصلا، جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو وہ یعنی رشتہ داروں کے کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ دیکھیے اگر رشتہ داری کا آپ حق ادا نہ کریں تو زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ آپ ایک دوسرے کو حقوق ادا کریں، وہ آپ کے حقوق ادا کریں گے تو محبت پھیلتی ہے، نہیں تو زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اوپر جو کفر کا وہ لوگ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو، یعنی کفر نہیں کر سکتے، تم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے، کیوں، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم پہلے مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندگی دے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم سب کو اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یعنی پوری زندگی اللہ کی ہے، اللہ کے ہاتھ میں، ایک ایک چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے،
उस अल्लाह से तुम कुफ्र करते हो, यानी तुम कुफ्र कर ही नहीं सकते क्योंकि सब कुछ तो अल्लाह ताला के हाथ में है, यानी उस मालिक से बगावत जिसके हाथ में ये सब चीजें हैं। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, और सिफात अल्लाह ताला के बयान हो रही है। हुवल्लज़ी, वो ही तो है वो जात जिसने खलक़ लकुम पैदा किया तुम्हारे लिए मा फिल अर्दि जमीआ, जमीन में जो कुछ है सब का सब अल्लाह ने पैदा किया, उससे बगावत। सुम्मा इस्तवा इला समाए, फिर वो मुतवज्जा हुआ आसमान की तरफ। फसव्वहुन्ना सबआ समावात, फिर बनाया उनको समावात, 7 आसमान। वह हुआ बिकुल्ले शैइन अलीम, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। यानी सब कुछ तो अल्लाह ने किया, उसके साथ तुम नित बनाते हो, यानी तुम बना ही नहीं सकते। उसकी इस सिफात पे गौर करो, सब कुछ तो मालिक देने वाला है, तो उसके साथ नित कहाँ से बनाओगे, यानी नहीं बना सकते क्यों। और फिर वो हर चीज को इल्म रखता है, जानता है सब कुछ। वह क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति, और फिर याद करो वो वक्त तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा किसे कहते हैं? पीछे आने वाला, यानी दुनिया में एक ऐसी नस्ल में बनाऊंगा जो एक के बाद आती चली जाएगी, तो वो खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, और वो मेरा खलीफा होगा, यानी मेरे अहकामात को आगे पहुंचाता चला जाएगा। कालू, उन्होंने कहा, अतजलू फीहा मन युफ्सिदु फीहा, उन्होंने कहा तजलू फीहा, क्या तुम बनाओगे जमीन में मन युफ्सिदु फीहा, जो फसाद करेगा जमीन में, वयस्फिकु दिमा, और वो खून बहाएगा। यहाँ यानी इंसान की पैदाइश से पहले जिन्नात रहते थे हजारों साल पहले जमीन में, तो वो फसाद करते थे, एक दूसरे का खून बहाते थे। तो फरिश्तों ने यही कहा कि अल्लाह तू एक और नस्ल बना रहा है, तो वो भी फसाद करेंगे जैसे कि दुनिया में फसाद हो रहा है। वन्नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और हम हैं नुसब्बिहु, हम तस्बीह करते हैं बिहम्दिका, तेरी हम्द के साथ। यानी अगर तुझे ये चाहिए कि बंदा जो बना रहा है खलीफा वो तेरी हम्दो सना करे, तो अल्लाह हम तो हम्दो सना कर रहे हैं तेरी। वनुक़द्दिसु लक, और हम तक़दीस बयान कर रहे हैं तेरी, यानी हम सब कुछ तो कर रहे हैं अल्लाह, तो तुम एक ऐसी कौम को क्यों बना रहे हो जो खून बहाएगा। काला इन्नी अल्लमु मा ला तअलमून, अल्लाह ताला ने कहा इन्नी अल्लमु, मैं जानता हूँ, मा ला तअलमून, जो तुम नहीं जानते। कि क्यों बना रहा हूँ ये मुझे पता है। वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, और फिर अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, फिर आदम अलैहिस्सलाम को सारे इस्म सारे के सारे सिखाए, इस्म सिखाए, नाम सिखाए, यानी पूरा इल्म, क्योंकि जितना भी इल्म होता है ना वो नाम के साथ होता है। हवा कैसी है, उसमें जो चीजें आती हैं, एटम बम है तो उसमें क्या है, उसके नाम होते हैं, ये चीजें मिलके एटम बम बनता है। तो नाम से मुराद ये है कि पूरा इल्म दे दिया। तो वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, सारा इल्म अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया। सुम्मा अरादहुम अलल मलाइकति, फिर उनको पेश किया फरिश्तों के सामने। फ़क़ाला अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन, और फिर फरिश्तों से कहा, यहाँ पेश तो किया है आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने, फरिश्तों से कहा तो जा ये, लेकिन नहीं गोश्त बनाए। ये देखिए ये क्लास हो रही है। कहा उनसे फरिश्तों से, अम्बेऊनी, मुझे बताओ, बे अस्माई, सारे नाम, हाउलाइन कुंतुम सादिक़, अगर तुम सच्चे हो, तुम ये कहते हो बंदों से नहीं पैदा करो, हमें सारा इल्म है, तो ठीक है, तो सारे नाम जो दुनिया के हैं वो मुझे बताओ तुम। कालू, फरिश्तों ने कहा, सुब्हानका, ए अल्लाह तू पाक है, ला इल्मा लना मा अल्लमतना, हमें कोई इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, सिर्फ वो इल्म है
جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے. انکا انت العلیم الحکیم، اور بے شک آپ ہی ہیں علیم اور حکمت کے ساتھ کام کرنے والے. قالا انہوں نے کہا، کس نے؟ اللہ پاک نے. یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، اب تم بتاؤ ان کے نام. پہلے فرشتوں سے کہا، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. اب آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ بتائیں ان کے نام. فلما انبأہم باسمائہم، جب انہوں نے بتائے سارے نام جو علم دیا گیا تھا آدم علیہ السلام کو، قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمین کا. تمہیں نہیں پتا کہ میں نے کیوں اس کو بنایا؟ مجھے غیب کا علم ہے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور مجھے پتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، سب باتوں کا علم مجھے ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر جب کہا، قلنا ہم نے کہا، کس سے؟ للملائکۃ اسجدوا، فرشتوں سے ہم نے کہا. ابھی آگے کا واقعہ ہو رہا ہے کہ اس سے کہا کہ سجدہ کرو لآدم، آدم علیہ السلام کو. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اچھا یہاں کہا جا رہا ہے فرشتوں سے سجدہ، تو ابلیس کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، عبادت کرتا تھا، اسی ماحول میں تھا وہ، تو انہوں نے تو سجدہ کر لیا. لیکن ابلیس نے نہیں کہا، کہ ابا، اس نے انکار کر دیا. واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا. وہ کانا من الکافرین، اور وہ شامل ہو گیا کافروں میں، جو انکار کرنے والوں میں. وقلنا یا آدم اسکن، پھر ہم نے کہا، یا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یا آدم اسکن، اے آدم تم رہو، انتا وزوجکا، تم اور تمہاری بیوی، جنتا، اس باغ میں، وکلا، اور کھاؤ، منہا، یہاں سے جو مرضی آئے کھاؤ، رغدن، خوب فراغت، حیث شیتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا، لیکن نہ قریب جانا، ہاذہ شجرتا، اس درخت کے. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے اس درخت کا پھل کھا لینا، کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے قریب بھی نہ جانا. کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کے قریب جاتا ہے. کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے پہلے آہستہ آہستہ جاتا ہے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ درخت کے قریب بھی نہ جانا، یعنی پہلے اسٹیپ پہ ان کو روک دیا گیا ہے. فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، اللہ کے نافرمانوں میں سے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر پھسلایا ان دونوں کو. ہما ہے دیکھیے، ان دونوں کو. بہت سے کہانیاں ہم لوگوں میں ہوتی ہیں کہ ان کو بی بی حوا کو بہکایا تھا شیطان نے، پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا. قرآن پاک کی آیت بالکل صاف کہہ رہی ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا. انہا، کس سے؟ اس حکم سے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. فَأَخْرَجَهُمَا، پھر ہٹا دیا ان دونوں کو، مما کان فیہ، جس میں وہ تھے. فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکال دیا ان دونوں کو، مما کان فیہ، جس میں وہ تھے دونوں، یعنی اس حکم سے ہٹا دیا تو پھر اس حالت سے نکلا دیا اللہ تعالیٰ انہوں نے جس میں وہ تھے. قالا، قلنا، کہا ہم نے، اہبتو، اتر جاؤ، بعضکم لبعض، تم میں سے بعض کا عدوٌ، دشمن ہوں گے. وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ، یعنی انسان اور شیطان دونوں یہاں سے اتر جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ. لیکن کس طرح سے؟ کہ دنیا میں تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. وہاں بھی دشمنی کی نا شیطان نے، کہ آدم اور حوا کو جنت سے نکلا دیا تو قیام زمین میں اتر جاؤ، تم ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور زمین میں تم دونوں کا ایک قرار ہوگا، ٹھہرنا ہوگا
اور فائدہ ہوگا الہین ایک وقت مقرر تک، یعنی زمین میں ایک وقت مقرر تک، یعنی جب تک زندہ ہے ایک تمہیں وہاں ٹھہرنا ہے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، اب جب ان کو حکم ہوا کہ نکل جائے یہاں سے، تم آدم علیہ السلام بہت سخت پریشان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، تو انہوں نے فتلقى آدم من ربه، انہوں نے سیکھا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات چند کلمے، فتابا علیہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سزا بھی دی، اللہ کتنا رحیم ہے، کریم ہے کہ انہیں توبہ کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ اس طرح سے کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو انہوں نے پتا علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا اهبطوا اتر جاؤ، منها یہاں سے، جميعا سب کے سب اتر جاؤ یہاں سے جتنے بھی ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب آئے گی تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن تبع ہدایا، تو جو اس کی اتباع کرے گا ہدایت کی، یہ کون سی ہدایت ہے؟ رسولوں پر جو احکامات اللہ کی طرف سے اتارے جاتے ہیں، یہ وہ ہدایت ہے۔ تو جو فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو کوئی بھی رنج اور خوف نہیں ہوگا، بڑے سکون سے ہوں گے۔ کب؟ جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کریں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو انکار کریں گے اور چھٹلائیں گے ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ کون ہوں گے؟ اصحاب ہوں گے جہنم کے۔ کون؟ کذبوا بآیات، کفروا وکذبوا، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کے بتا دی کہ آگے کیا ہے، کس کو فالو کرنا ہے، کس کو فالو نہیں کرنا، کہاں سے آدم علیہ السلام کے واقعات سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بتائی ہے۔ اچھا، اب یہ جو آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی، میری وہ نعمت، التی، وہ جو انعمت علیکم، میں نے تم کو عطا کی تھی۔ یعنی کون سی نعمت؟ وہی اللہ تعالیٰ اب بنی اسرائیل جو کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، یعنی جو ایمان تھا، ایمان سے خلاف تھے، جو احکامات تھے ان کے خلاف تھے، بہت سخت یہ گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے یاد کرو میری وہ نعمت۔ کون سی نعمت؟ یعنی جو میں نے رسالت بھیجی تھی تم پہ، وہی کے ذریعے تمہیں جو میں نے پیغام پہنچایا تھا، انعمت علیکم، اور جو میں نے انعام کیا تھا تم پر، وہ یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَهْدِي، میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ یعنی کیا عہد ہے؟ کہ جب تم اللہ کے فرما بردار بنو گے تو اس کو پورا کرو، اور پھر میں تمہاری مدد کروں گا، کیونکہ اگر تم میرے عبادت کرو گے، میرے فرما بردار بنو گے، تو میں تمہاری مدد کروں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بس مجھی سے ڈرو، مجھی سے ڈرو، یعنی کسی اور سے مت ڈرو، تقویٰ کرو تو صرف مجھی سے تقویٰ کرو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ، بما انزلتو، جو اس پر جو میں نے بھیجا ہے، مصدقا لما معاکم، وہ تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ کون سی؟ آمنوا بما انزلتو، یعنی جو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اتارا گیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ کیا کرتی ہے؟ مصدقا لما معاکم، پہلی جو تمہاری کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے یہ۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اَوَّلَ کافر بھی، تم پہلے ہی کافر، یعنی تم مسلمان ہو، تمہارے پاس کتابیں آئی ہیں
قرآن تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے تو تم تو نہ انکار کرو، تم انکار کرو گے تو سب انکار کریں گے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، پہلے انکار کرنے والے قرآن کے ساتھ تم نہ ہو جاؤ۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور پھر مجھے سے ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کو کچھ سے کچھ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ ان کو فائدہ ہو، تو یہی چیز اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وَلَا، اور نہ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل میں ملاؤ، یعنی حق کو حق ہی رہنے دو، اس میں باطل ملا کے حق کو خراب نہیں کرو، کیونکہ وہ یہی کرتے تھے، جو باتیں حق تھی اس میں ناحق باتیں ملاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تکتم الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ ملا کے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو، لیکن اے یہودیوں بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، تم یہ کام کر رہے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور ان سے کیا کہا جا رہا ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، یعنی وہ اطاعت تم بھی کرو جیسے کہ یہ مسلمان اطاعت کر رہے ہیں۔ تو نماز اور زکوٰۃ یہ پہلی قوموں پر بھی دونوں چیزیں تھیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بر کا، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے، یعنی لوگوں کو تو کہتے ہو نیکی کا کام کرو اور خود عمل نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی کتاب میں جو لکھا ہے، اپریل نہیں رہا چل اس کو بولنا بیکار ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور پھر مدد مانگو صبر اور نماز سے، یعنی اگر تمہیں مشکلات آئیں تو کیا کرو، صبر اور نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے گا، یعنی قائم ہو جاؤ، لیکن اگر پریشانی آئے تو صبر اور نماز سے مدد لو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز اور صبر بہت مشکل ہے، لیکن کس پر نہیں ہے، جو اللہ سے خشیت اختیار کرتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکل ہے صبر بھی اور نماز بھی، لیکن الا علی الخاشعین، ان لوگوں پر نہیں ہے جو اللہ سے خشیت اختیار کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، جو گمان رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ رب سے ملاقات کریں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف انہیں پلٹنا ہے۔ یہ جو خاشعین ہے نا، خاشعین کی صفت یہ بتائی جا رہی ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی، میری وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے فضیلت دی سارے جہانوں پر۔ یہاں پر بھی کون سی نعمت ہے؟ نبوت کی نعمت، جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی نعمت بنی اسرائیل کو دی تھی، اور اس کی وجہ سے سارے جہان میں انہیں فضیلت عنایت فرمائی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کیونکہ اس جگہ جو یہ بنی اسرائیل تھے نا، وہ گمراہیوں میں پلٹ چکے تھے، گمراہیوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت بتا کے ان کو سیدھی راہ پر لانا چاہ رہا ہے۔ وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو اے بنی اسرائیل، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس، نہیں کام آئے گا کون نفس، ان نفس، کسی نفس کے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل منہا، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا، اور نہیں لیا جائے گا اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ایسے مجرمین کی
کہیں سے مدد ہوگی. یعنی جو نافرمانی کر رہے ہو تو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اب یہاں اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے یاد کرو وہ وقت یعنی بنی اسرائیل نے جو کفر میں وہ لوگ اب ڈوب گئے تھے انہیں وہ نعمتیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ پیچھے بھی اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کرو وہ وقت اس نجیناکم من آل فرعون جب آل فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی تھی بچایا تھا ہم نے تمہیں بنی اسرائیل. یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں چکھاتا تھا بہت برا عذاب. کون سا عذاب؟ یذبحون ابناکم وہ ذبح کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اپنے حرم میں لے جاتا تھا استعمال کرتا تھا ان بچیوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. کیوں اتنی بڑی آزمائش تھی؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. تم لوگ گناہوں میں ڈوبے پڑے تھے اس لیے رب نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور پھر وہ آگے واقعہ ان کا جو بنی اسرائیل سمندر پار کر کے چلے گئے تو فرعون پیچھے تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا الْبَحْرَ پھر ہم نے پھاڑا سمندر کو. یعنی تم نے کچھ نہیں کیا ہم نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہر کام تو ہم نے کیا ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے نجات دے دی بچا لیا تم کو. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ غرق کر دیا آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا. یعنی سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم نافرمانی میں آ گئے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اور یاد کرو وہ وقت وعدنا جب بلایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 لیلتاً راتوں کے لیے. ثم اتخذتم العجل من بعدہ تم نے بچڑے کو بنا دیا اس کے بعد. کیا بنا دیا؟ نام نہیں لے رہا اللہ تعالیٰ یعنی اپنا الہ بنا لیا تم نے. وانتم ظالمون کیونکہ تم ظالم تھے اللہ کے نافرمان تھے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا اتنا گناہ کرنے کے بعد عفونا ہم نے درگزر کیا تم سے. من بعد ذالک اس کے بعد. کیوں؟ لعلکم تشکرون شاید کہ تم اب شکر گزار بن جاؤ. یعنی پھر مہلت دی کہ اب تو صحیح ہو جاؤ گے تم. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور یاد کرو وہ وقت آتے نا جب دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان اور فرقان یعنی کتاب دی ہم نے. اور فرقان کسے کہتے ہیں؟ جس میں حق و باطل کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے. لقومہ اپنی قوم لعلکم تہتدون تاکہ یہ ہدایت پالیں. یعنی اب اے موسیٰ ہم نے تمہیں فرقان دی تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں. یعنی ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے گنا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قوم انکم ظلمتم انفسکم اے میری قوم تم نے ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر. کس طرح؟ باتخاذکم العجل کہ تم نے بنا لیا ہے بچڑے کو کیا؟ الہ. فتوبوا الی بارئکم بس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم اور اپنے نفسوں کو ہلاک کر دو. یعنی کس کو ہلاک کر دو؟ یہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے نافرمانی کی تھی تو ان کو ہلاک کیا گیا تھا. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے. عند بارئکم تمہارے رب کے سامنے. باری کہتے ہیں پیدا کرنے والا. تمہارا پیدا کرنے والے کے لیے یہ بہتر ہے. فتاب علیکم پس اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری. انہ هو التواب الرحیم کیونکہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور یاد کرو وہ وقت یا موسیٰ اے موسیٰ
لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، لکا آپ پر، حتی یہاں تک کہ نر اللہ جہرۃ، ہم اللہ کو بالکل سامنے دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا تھا جب طور پہ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا اللہ تو آپ سے باتیں کرتا، ہم ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فأخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، تو پکڑ لیا ان کو صاعقہ نے، بجلی کی چمک نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ جو انہوں نے کہا تھا اللہ پاک کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آسمان سے کڑک ہوئی اور سب اس وقت مر کے گر پڑے تھے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے اٹھایا تم سب کو، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی، لعلکم تشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں۔ یعنی سب کچھ اب تو دیکھ لیا نا کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اب تو یہ نافرمانی سے بچ جائیں، لعلکم تشکرون۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی وہ نعمتیں گنا رہا ہے جو بنی اسرائیل پر اس نے اتاری تھی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے اتارا ان کے اوپر بادل، یعنی بادلوں کا سایہ کیا۔ یہ کب؟ جب وہ صحرائے سینا میں یہاں سے بچ کر وہاں پہنچ گئے تھے، تو صحرا تھا، ریگستان تھا، وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہیں کھانے کے لیے منہ سلوہ دیا، جبکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، آسمان سے اترتا تھا۔ وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کلو کھاؤ، من طیبات، ساری پاکیزہ باتیں، ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، کتنے عیش سے کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا ہم نے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، وہاں ناشکری کی، اور اللہ تعالیٰ سے وہ جو یہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ سب چیزیں ایسی ملے کہ دنیا میں اور دوسری بہترین چیزیں ملے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے ان سے کہا ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، تو پھر اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ آگے کوئی بستی ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور پھر وہاں سے کھانا جو کچھ تم چاہتے ہو اس بستی میں، خوب جو چیزیں یہ منہ سلوہ کے علاوہ چاہ رہے ہو نا، تو اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّةً، اور داخل ہونا اس کے دروازے میں سجدتاً، سجدہ کرتے ہوئے۔ اب سجدہ کرتے ہوئے تو آدمی نہیں داخل ہوگا، عاجزی کے ساتھ جھک کے، یعنی جب یہاں داخل ہونا تو عاجزی کے ساتھ جھک کے داخل ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم کہنا حِطَّةٌ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے جو محسن ہیں، اللہ کا احسان ماننے والے ہیں، انہیں ہم بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ اب وہ قوم جو تھی ناشکری تھی، اس کا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، انہوں نے بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر، کیا، قولاً غیر الذی، سوائے اس بات کے علاوہ، قیل لہم، جو کہی گئی تھی ان سے، یعنی ان سے کیا کہا گیا تھا کہ حتتن کہنا، انہوں نے اس بات کو بدل کے کیا کر دیا تھا، ہنتتن، تو یہ قیل الذی قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی اس کو بدل دیا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجسا من السماء بما كانوا یفسقون، پھر ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب اتارا، کیوں؟ کیونکہ وہ یفسقون، فسق تھے، نافرمانی میں
اطاعت سے باہر نکل گئے تھے تو اللہ تعالیٰ سزائیں دیتا جاتا تھا انہیں، لیکن وہ قوم باز نہیں آتی تھی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام سے لقومہ، ان کی قوم نے، ریگستان میں پانی نہیں تھا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں پانی چاہیے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، ہم نے کہا پتھر پر اپنے عصا کو مارو۔ ہم نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی کرامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے عصا کو پتھر میں مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھر پھوٹ نکلے اس پتھر سے 12 چشمے۔ 12 چشمے کیوں؟ کیونکہ 12 قبیلے تھے، اس وجہ سے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک نے اپنے مشرب پینے کے گھاٹ کو پہچان لیا، یعنی ہر ایک نے بانٹ لیا ہوگا یہ ہمارا ہے یہ تمہارا ہے۔ کلو وشربو من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق کو، یعنی آسمان سے رزق برس رہا ہے، پانی کے لیے تم چشمے تمہارے لیے پھوٹ گئے، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کہہ رہا کھاؤ اللہ کے رزق سے، لیکن کام کیا کرنا ہے تمہیں؟ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ پھیلانا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، لیکن وہ ناشکری قوم کیا ہے؟ اِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، یعنی اے بنی اسرائیل تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، یہ کیا مننا سلوا روز نکلتا چلا آ رہا ہے، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ، تو دعا کرو اپنے رب سے۔ کیا ان کا رب نہیں تھا؟ لیکن وہ عادی تھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دوسروں کے ساتھ دعائیں، یہاں کہنے فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کرو۔ اے بھائی تم بھی تو دعا کر سکتے تھے، لیکن ناشکری قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہی اپنے رب سے آپ دعا کریں، یخرج لنا، وہ نکال دے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو اگاتی ہیں زمینیں، من بقلہا، بقل ساگ میں سے، وقصائہا، اور کھیرا یا ککڑی، وفومہا، اور لہسن وغیرہ، وعدسہا، اور مسور کی دال، وبصلیہا، اور پیاز، یعنی یہ دنیا کی چیزیں جو ہم لوگ کھاتے ہیں تو انہیں وہ چیز نہیں مل رہی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں ہم چاہتے ہیں۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، وہ جو، ہوا ادنا، جو کہ کمتر ہے، بالذی، اس کے بدلے، ہوا خیر، جو کہ بہت اچھا ہے، یعنی آسمان سے جو رزق اتر رہا ہے وہ تو تمہارے لیے بہترین ہے کہ اللہ رزق دے رہا ہے، اس کو تو جو زمین سے چیزیں اتر رہی ہیں وہ تو ادنا ہے، ان کے ذریعے سے تم بدلنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا اہبتوا مصرن، تو پھر اتر جاؤ مصرن، اس شہر میں، یعنی شہر میں اتر جاؤ، چلے جاؤ اس شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم مانگتے ہو، یعنی شہر میں چلے جاؤ، وہاں جا کے رہو، محنت کرو، جو چاہتے ہو وہ چیز تمہیں مل جائے گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَضُرِبَتْ، اور ان پر مسلط ہو گئی، ذلت والمسکنۃ، ذلت اور بدحالی، یعنی پھر جو کہ ان ناشکری کیا نا انہوں نے، اس کی وجہ سے ان پر ذلت مسلط ہو گئی، وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ گھیر لیے گئے اللہ کے غضب میں۔ ذالکا، کیوں گھیرے گئے؟ ذالکا، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا، کیونکہ وہ تھے، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کے آیات کا انکار کرنے والے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا
بما بوجہ اس کے عصوا انہوں نے نافرمانی کی تھی اللہ کے احکامات کی، وکانوا یہتدون اور وہ حد سے باہر نکلتے چلے جاتے تھے اللہ کے قانون سے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ، والذین ہادوا اور وہ جو یہودی بن گئے، والنصارى اور نصارى، والصابئین اور ستارہ پرست، من آمن باللہ جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، یعنی جو بھی ایک ایک نام اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا اور عمل صالح کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور آخرت میں انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب یہاں پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یعنی جب ہم نے لیا تم سے ایک میثاق پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تم پر طور کو اٹھا دیا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور 40 دن انہوں نے عبادت کی تھی کہ توریت ان کو تختیاں دی گئی تھی، تو وہاں انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم ایمان نہیں لاتے، جیسے پیچھے بھی کہا تھا، تو ان کے دلوں میں انہوں زبان سے یہ کہا تھا ایمان لاتے ہیں، دلوں میں وہ کہہ رہے تھے ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان پر اٹھا کے چھا دیا اور کہا کہ ایمان لاتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں اب ہم ایمان لاتے تھے، جو واقعہ اس میں ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے میثاق لیا تھا تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور اٹھایا تھا ہم نے تمہارے پاس طور کو، پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ پکڑو اس کو جو آتَيْنَاكُمْ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات، وہ تختیاں جس پہ اللہ کی شریعت لکھی ہوئی تھی، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ یعنی عمل کرنا ہے ان کو، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو مَا فِيهِ جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقوی پہ چل سکو، یعنی جو احکامات اس میں ہیں ان کو صحیح طرح سے پڑھو، سمجھو، عمل کرو، تب تم تقوی اختیار کر سکتے ہو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر تم پھر گئے، اے بنی اسرائیل تم نے عہد کیا تھا اس پر، لیکن کس طرح عہد کیا تھا؟ جب طور کو ہم نے اٹھایا تھا، لیکن ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ اے بنی اسرائیل تم پھر گئے اپنے عہد سے، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو پھر تم تباہ برباد کیے جاتے، یعنی اللہ نے پھر تمہیں مہلت دی، ورنہ جب اس تم سب کو ختم کر دیتا۔